إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج سورہ یوسف آیت نمبر 7 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سورہ یوسف، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ ایک رکوع ہم نے پڑھ لیا تھا پچھلے 2 اسباق میں، آج یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ یقیناً فی یوسف علیہ السلام و اخوتہ، اور اس کے بھائیوں کے اس واقعے میں آیات، کئی نشانیاں ہیں، کئی اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں، کئی اسلام کی حقانیت کی نشانیاں ہیں، اور کئی انسانوں کی رہبری کے لیے سبق اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں للسائلین، ان سوال کرنے والوں کے لیے۔ پیچھے شروع میں نے بتایا تھا کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد آل یعقوب وہ مصر کیسے آئے تھے، تو اس کے جواب پر اللہ تعالیٰ نے یہ پوری صورت نازل کی۔ اب چونکہ آگے واقعہ شروع ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس واقعے میں صرف ایک قصہ نہیں، ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ اس واقعے کے اندر ان سوال کرنے والوں کے لیے کئی نشانیاں چھپی ہیں۔ اگر اس پر غور و فکر کریں تو ان کی رہبری، رہنمائی اور ان کی ہدایت کے لیے اس کے اندر کئی باتیں موجود ہیں۔ تو ہم بھی انشاءاللہ اسے پڑھیں گے اور اس پر ساتھ ساتھ غور و فکر کریں گے کہ ہمارے لیے اس میں کیا کیا اسباق ہیں۔ اذ قالو، جب انہوں نے کہا، لیوسفو، جب انہوں نے آپس میں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور آپس میں کہنے لگے کہ لیوسفو، البتہ یوسف و اخو، اور اس کا بھائی، یہاں بھائی سے مراد یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی اور تھے، اور یوسف علیہ السلام اور ان کے جو بھائی تھے، یعنی ایک ہی ماں سے جو تھے، وہ پہلے بھی میں نے بتایا، بنیامین، وہ یہ 2 بھائی آپس میں سگے بھائی تھے، باقی 10 بھائی وہ اور ماں سے تھے۔ تو ان دونوں کے بارے میں کہنے لگے کہ یوسف اور اس کا بھائی احب، وہ زیادہ محبوب ہے، الی ابینا، ہمارے باپ کو، منا، ہم سے یہ 2 بھائی جو ہیں یہ زیادہ محبوب ہیں۔ اور پیچھے وجہ میں نے بتائی تھی، چونکہ یوسف علیہ السلام وہ نبی بننے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ جس کو بھی نبی بناتے ہیں بچپن ہی سے اس کے اخلاق، اس کا کردار، چونکہ اللہ تعالیٰ خود اس کی تربیت کرتے ہیں، تو ان کا اخلاق، کردار اور حسن یعقوب علیہ السلام بھانپ گئے، اور انہیں پتہ تھا کہ میرا یہ بیٹا نبی بننے والا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر زیادہ دلی رجحان جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا اپنے اس بیٹے کی طرف ہو گیا۔ بھائیوں کو یہ ناگوار گزرا، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے نبی بننا ہے، اور بہرحال شیطان جو ہے وہ کسی کو بھی وہ گناہ پر ابھار سکتا ہے، چاہے وہ نبیوں کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، کہنے لگے ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، 10، اور تھے بھی یہ بڑے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین وہ جو تھے وہ چھوٹے تھے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ جو ہے لفی ضلال مبین، یقیناً واضح غلطی پر ہے، یہ اس کی غلطی ہے کہ ہماری طرف وہ توجہ نہیں ہے جو ان دونوں کی طرف ہے۔ اور کیا کہا آپس میں مشورے میں، کیا کہنے لگے، اقتلوا یوسف، قتل کر دو تم یوسف کو، اب اطرحو، یا پھینک دو اس کو، ارضن، ایسی زمین میں، یخلو لکم، کہ خالی ہو جائے تمہارے لیے، وجہ ابیکم، تمہارے باپ کا چہرہ، یعنی یہ بیٹا، یہ ہمارا بھائی ہوگا ہی نہیں، تو پھر ساری شفقتیں اور ساری محبتیں وہ جو یوسف کے ساتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور بن جانا تم اس کے بعد نیک قوم، یعنی توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا اللہ سے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ شیطان کے بہکانے کا طریقہ ہے۔ آج بھی شیطان جس سے بھی گناہ کراتا ہے نا، یہی کہتا ہے، توبہ کی امید پر شیطان انسان سے گناہ کراتا ہے۔ ان سے بھی یہی کرایا نا، قتل کر دو، اب بعد میں توبہ کر لینا۔ شیطان آج بھی انسانوں کو یہی کہتا ہے کہ ابھی تو جوان ہو، اب تو گناہ کر لو، زنا کر لو، شراب پی لو، حرام کھا لو، کوئی نہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ ان کو بھی کیا کہا، قتل کر دو بھائی کو،
یہ معاملہ تو سیدھا کرو نا، جس طرح دنیا میں آج شیطان کہتا ہے ابھی تو کھا لو نا، ابھی حرام مل رہا ہے کوئی نہیں، رشوت کے پیسے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سودی کاروبار ہے کچھ نہیں ہوتا، بعد میں توبہ کر لیں گے، حج پہ جائیں گے، رمضان آئے گا، لیلۃ القدر کی رات توبہ کر لیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس امید توبہ پر شیطان انسان سے گناہ کراتا ہے، بھول جاتا ہے انسان کہ اگر یہی گناہ کرتے ہوئے ہی موت آ گئی تو پھر کیا کروں گا، توبہ کی مہلت ہی نہ ملی، اگر یہی کام کرتے ہوئے ہی روح نکل گئی، کس نے ہمیں یہ گارنٹی دی ہے کہ توبہ تک ہم زندہ ہی رہیں گے یا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں جب بھی آئے کہ یہ گناہ کا کام ہے تو اس امید توبہ پر گناہ کبھی نہ کریں، اگر گناہ کرتے ہوئے موت آ گئی تو پھر کیا بنے گا۔ آگے دیکھیں، قال قائل منہم، کہا ان میں سے ایک نے، لا تقتلوا، نہ تم قتل کرو یوسف کو، القو، ڈال دو اس کو، فی غیابت الجب، کسی غیب کنویں میں، اندھیرے کنویں میں، یا دور کہیں جا کر اس کو، یا غیابہ سے مراد گہرا یا اندھیرا کنواں، کنویں ویسے گہرے ہوتے ہیں اور نیچے اندھیرا بھی ہوتا ہے، اس سے مراد مزید گہرا یعنی مبالغہ ہے، کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، بعض یلتقط ہو، اٹھا لے گا اس کو، بعض السیارہ، بعض اٹھانے والا، بعض قافلے والے، راہ چلتے آئیں گے، یہاں آ کر پڑاؤ کریں گے، پانی پئیں گے، یعنی اس میں کچھ، یعنی یہ کہنے والا ان بھائیوں میں کچھ خیر خواہ تھا، یا سمجھ لیں کہ اس کا اللہ کا ڈر اس کے دل میں کچھ نہ کچھ آیا کہ قتل جو ہے وہ بڑا گناہ ہے، آپ نے اپنا باپ کا چہرہ اپنی طرف کرنا ہے نا، یہ شفقتیں رحمتیں لینی ہیں، تو ایسے نہ کرو، قتل کرو، ہم کنویں میں ڈال دیتے ہیں، وہاں سے کوئی اٹھائے گا، چلو بھائی زندہ تو رہے گا نہ کہیں رہے گا، یلتقط ہو بعض السیارہ، بعض قافلے والے لے جائیں گے، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا بھی چاہتے ہو۔ اب انہوں نے یہ آپس میں مشورہ کیا، پلان کیا، اور پھر اپنے باپ کے پاس آ گئے، وہاں آ کر انہوں نے کیا کہا اور پھر کیسے لے کر گئے، انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ یہاں اس سبق میں، آج کے سبق میں ہمیں جو درس ملتا ہے وہ یہی ہے، ایک تو شیطان امید توبہ پر گناہ کراتا ہے، دوسرا کہ اگر کسی کو ہم دیکھیں کہ دنیا میں اس کو کوئی مقام مل رہا ہے تو حسد نہیں کرنا چاہیے، حسد بہت بڑا گناہ ہے۔ حسد کیا تھا نا بھائیوں نے کہ باپ کی محبت شفقت اتنی اس کے ساتھ کیوں، یہ نہیں دیکھا کہ وہ کیوں ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے، باپ کا فرما بردار زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے، اور بعض جو ہے نا صلاحیتیں اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، اللہ نے ان کو نبی بنانا تھا اور صلاحیتیں دیں، کسی کو اس کی صلاحیت کی بنیاد پر اگر کچھ مقام ملا ہے تو حسد نہیں کرنا چاہیے اس سے، تو اس کو نبوت چونکہ ملنی تھی، ان کو اس نبوت کی صلاحیتوں کی وجہ سے باپ کی شفقت اور محبت کا وہ منظر بن گیا، تو بھائیوں کو شیطان نے اکسایا، حسد پر مجبور کیا، اسی حسد نے بھائیوں کو بھائی کا دشمن بنا دیا۔ تو اسی لیے اللہ نے اگر کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے تو یہ مت کہیں کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، حسد یہی ہے نا کہ اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، یہی کہا انہوں نے بھی کہ بھائی ہمارا ہوگا ہی نہیں تو محبت وہاں نہیں ہوگی، چاہے ہم سے ہو یا نہ ہو، یہ تو ختم ہو جائے گی نا۔ تو اسی لیے دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ حسد نہیں کرنا۔ اللہ نے کسی کو مال دیا، عزت دی، شرف دیا، مقام دیا، اس کے لیے دعا کریں اللہ اور دے، اور اللہ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو دیکھیں، اللہ نے ہر کسی کو اپنے معیار پر، مقام پر رکھا ہے اور صلاحیتیں دی ہیں، ان کو استعمال کریں اور محنت کریں تاکہ اللہ رب العالمین آپ کو بھی مقام دے۔ انشاءاللہ آگے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔